تو اب انتظار کی گھڑیاں ختم. جنون تو دکھائے ذرا اپنا، کن کو بلانے جا رہی ہوں. کبھی اے نوجوان مسلم تصور بھی کیا تو نے وہ کیا گردو تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گرفتار وہ کردار، تو صادق وہ سیارہ. So today we have with us one of the influential personality، اور میں خود بھی ان کی بہت بڑی فین ہوں، اور یقیناً وداؤٹ اینی ڈاؤٹ میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگ بھی انہیں سنتے ہوں گے، دیکھتے ہوں گے. So today we have with us مینٹور یوتھ کلب اسلامک ٹرینر، جو کہ یوتھ کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور ایک رائٹ پاتھ کی طرف لے کے آتے ہیں. So put your hands together for طه ابن جلیل. بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزے کی آواز نہیں، میں ذرا اونچا سنتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ چیز میں نے اپنی زندگی میں بہت ساری ٹاکس دی بھی ہیں، اور بہت بلکہ اس سے ٹرپل سنی بھی ہیں. اور میں اکثر ٹاکس میں یہ سن رہا ہوتا ہوں اور دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ پرابلم ڈائگنوسس ہم بڑی فٹ کرتے ہیں، بہت اچھی کرتے ہیں کہ پرابلم ہے کہ ہمارے ساتھ، بٹ سولوشن اورینٹیڈ اور پریکٹیکل سٹیپس مجھے بہت کمی نظر آتی ہے اپنے ٹاکس میں بھی، اور میں جہاں تک سنتا ہوں. اور میں اس کو آپ سے احد کے واقعے سے ریلیٹ کروں گا کہ جب احد ہوا اور صحابہ نے چند صحابہ نے پہاڑی چھوڑی اور وہ مال غنیمت آ کے اکٹھا کر رہے تھے، تو خالد بن ولید جو کہ گوریلا وارفیئر ایکسپرٹ تھے، انہوں نے دیکھا کہ مین اسپاٹ دے ہیو لاسٹ اٹ. وہ پیچھے سے احد کے پار سے گھوم کے آئے اور سینڈوچ کر دیا. کفار جو بھاگ رہے تھے وہ واپس آ گئے. خالد بن ولید نے یہاں سے حملہ کیا اور سینڈوچ ہو گئے، اور بہت سارا نقصان ہوا مسلمانوں کو. تو صحابہ جو کہ بدن میں جیتے تھے اور ان کو پتہ تھا کہ ملائکہ ہمارے ساتھ ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو وہ حیران ہو گئے اور کہا قلتم ان ھذا، یہ کیا ہو گیا؟ ہم مسلمان، رب جس کے ساتھ ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ نے جواب دیا قل ھو من عند انفسکم، یہ تمہارے اپنے نفوس کی وجہ سے ہے، یہ تمہاری اپنی وجہ سے ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی قومیں گرتی ہیں نا تو وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے گرتی ہیں. پاکستان کی جو آج حالت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ یہودی سازش بہت کمال کی ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، ایجوکیشن سیکٹر ان کے پاس ہے، سارا بزنس روتھشائلڈ فیملی کے پاس ہے، دے آر دا 1% اوننگ دا ورلڈ. نہیں. ہم آج پستی بھی اس لیے ہیں بیکاز گڈ مین اینڈ وومن آر ڈوئنگ نتھنگ ایٹ آل. یہ اچھے مرد اور خواتین ہوتے ہیں جو کچھ بھی نہیں کرتے اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں. So this is the reason of our downfall. Why our countries are secular? Because our schools are secular. ہم لوگوں نے اصل میں کیا میں بتاتا ہوں آپ کو. ہم لوگوں نے اللہ سے بے وفائی کی، اور نہ ہم تیتر رہے نہ بٹیر رہے، نہ ہم اللہ کے رہے نہ ہم شیطان کے رہے. ہم کہیں بیچ میں آ کے پھنس گئے تو نہ ہمیں اللہ نے تھاما اور نہ ہم اس طرف گئے. میں اپنی زندگی کا آپ کو دیکھیں 70 سال سے پاکستان بنا ہے، اس کو لوگوں نے کچھ نے زیادہ کھایا کچھ نے کم کھایا، لیکن پاکستان ابھی بھی چل رہا ہے. اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے بڑا کوئی کام لینا ہے. دیکھیے دو ممالک ہیں اس کائنات میں، اس گلوب میں، جو ایک نظریے اور ایک آئیڈیالوجی بیس پہ بنے تھے. ایک پاکستان ہے اور ایک اسرائیل ہے. ان میں سے ایک فنا ہوگا اور ایک کو بقا ہوگی. پاکستان کو بقا ہوگی انشاءاللہ.
لیکن اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ تو کرنا ہے, مجھے اور آپ کو کچھ تو اٹھنا ہے. جب جیروسلم کو فتح کر لیا گیا, وہاں پہ ملینز آف کروسیڈرز آئے, اور انہوں نے کیا کیا؟ کروسیڈرز ور ہارش پیپل. انہوں نے بچوں کو اٹھا اٹھا کے دیواروں سے مارا, خواتین کا ریپ کیا. 70,000 مسلمز ور کلڈ ان اے ڈے. ان کے گھوڑے ان کے گھٹنوں تک خون میں بہہ رہے تھے, یعنی گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون تھا, اور مسلمانوں کی کھوپڑیوں میں شراب پی جا رہی تھی. اذانیں بند کر دی گئیں, پگ سور کھایا جا رہا تھا. یہ مسجد اقصیٰ کی بات کر رہا ہوں, بیت المقدس کی بات کر رہا ہوں. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ کیسے چینج آیا؟ 90 سال بعد اللہ نے ایک مرد کھڑا کیا جس کا نام تھا صلاح الدین, اور اس نے آتے ہی نہیں کہا کہ چلو دوڑو بھاگو یہ وہ پھٹ جاؤ. نہ نہ نہ, قومیں بنتی ہیں اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ سے, اللہ کے ساتھ تعلق سے. انہوں نے 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس کھولے جس نے ان کی تربیت کی ایتھیکل مورل ویلیوز پہ. آپ آج گوروں کو اور کرسچنز کو پڑھ لو, وہ کیا کہتے ہیں؟ صلاح الدین ہمارے ہیں, دے اون صلاح الدین. وائی؟ حالانکہ صلاح الدین نے ان سے چھینا تھا, بیکاز دے یوز ٹو پریز. اور جب فتح کیا صلاح الدین نے بیت المقدس کو, تو ایک سب کو کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم, آج چلے جاؤ, تم پہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی, جس نے اپنے گھر جانا جاؤ, ہم تمہیں ماریں گے نہیں جو تم نے کیا تھا ہمارے ساتھ. تو ایک نوجوان شخص گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہا تھا, کرسچن تھا, اور اس سے کچھ ہی پیچھے ایک بزرگ شخص پیدل چل رہا تھا, وہ بھی کرسچن تھا. تو اس کو بولا اتر جاؤ اپنے گھوڑے سے, اور بزرگ کو بٹھایا کہ تمہیں حیا نہیں ہے کہ تمہارا بزرگ پیدل چل رہا ہے اور تم گھوڑے پہ سوار ہو. سو the Christians even praised him. اور صلاح الدین نے چینج کیسے لے کے آیا؟ 10,000 قرآن انسٹیٹیوٹس کھولے, 10 سال محنت کی اور لوگوں کو بنایا, ایک بھٹی سے گزارا, اور پھر دعوے کا اور ماں کی پہاڑی پہ جا کے اعلان کیا کہ واہ دین محمدہ, اے محمد کا دین اب لاچار اور بے بس ہو گیا, کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے. امت کے مرد کہاں گئے؟ 2,30,000 سولجرز کھڑے ہوئے, and they invaded and they took the holy lands. سو ایسا نہیں ہوتا کہ میں اور آپ سارا دن ٹک ٹاک یوز کرتے رہ جائیں, پب جی کھیلتے رہ جائیں, فورٹ نائٹ کھیلتے رہ جائیں, اور ہم سمجھیں کہ پاکستان کو اللہ دوبارہ عزتیں بخشے گا, پاکستان دوبارہ دنیا کو لیڈ کرے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. عمر بن خطاب اپنے فورسز کو ایک لیٹر لکھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ the reason you guys win and they lose is not because of the artillery and the weaponry, is because they sin and you don't sin. The day you start sinning, تب اللہ کی مدد تمہارے سے چلی جائے گی. تب فیصلہ سکلز کی بیسس پہ ہوگا کہ کس میں زیادہ سکلز ہیں اور کس کے پاس زیادہ آرٹلری ہے. And this is the reason why Muslims are losing nowadays, because ہم نے اللہ سے بغاوت کر دی. Honestly, یہ میرا انالیسز ہے. ہم نے سود کھایا, ہم نے چوری کی, ہمارے نیچے ریڑھی والے سے دیکھ لیں آپ, سبزی بیچنے والے سے دیکھ لیں, اور اوپر سب تک دیکھ لیں آپ, ہر کوئی چوری کر رہا ہے. گاڑی بیچنے والے سے دیکھیں آپ, دیکھیں جی گاڑی آپ کے سامنے, اس میں جو ایپ ہے وہ آپ کو نظر آ جائے گا, ایسے بیچ دی, حالانکہ وداؤٹ ٹیلنگ. اسلام نیپال میں, ملیشیا میں, اس ایریا میں کوئی جہاد کی وجہ سے, تلوار کی وجہ سے نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز, بزنس مین, وہ یہاں سے گئے, ٹریڈنگ کی, اور کیا کرتے تھے وہ کہ یار تم 100 دینار کا لے رہے ہو, نہ 100 نہ دو مجھے, گیو می 90 بیکاز اس میں یہ ایب ہے, رادر گیو می 85 کیونکہ اس کی جو نسل ہے یہ بھی پیور عربی نسل ہے, گھوڑا نہیں ہے, مجھے اتنے دے دو. اینڈ دے ور سرپرائزڈ اینڈ شاکڈ کہ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مال میں ایب بتاتے ہیں. اور آج میں اور آپ اپنے تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ عمر بن خطاب مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جو پرشین جنرلز ہیں نا اس دور میں, کیا گرینڈیور تھا ان کا. پرشین جنرلز کے جو تخت تھے نا وہ دیکھنے والے تھے, اور ان کے جب وہ اپنے سیٹ پہ بیٹھتے تھے ان کے سر کے اوپر 92 kgs آف گولڈ ہوتا تھا. 92 kgs آف گولڈ. کس طرح کا آپ کو نیک لاک چاہیے 92 kgs گولڈ اٹھانے کے لیے؟ ویسا تھا کہ اوپر چھت سے لمبی لمبی تاریں ہوتی تھیں اور اس پہ گولڈ ہوور کر رہا ہوتا تھا ان کے سر پہ. وہ جب آ کے بیٹھتے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سر کے اوپر وہ سونا ہے, اور لوگ نظریں نیچے کر کے ان کے سامنے آتے تھے اور کمر نہیں کرتے تھے اور واپس جاتے تھے. یہ پرشین جنرلز کا رول تھا.
جب مسلمانوں سے ان کا ٹکر ہوئی اور ان کو زنجیروں میں باندھ کے لائن میں مدینہ لایا جا رہا تھا تو عمر بن خطاب نے کہا کہ تم کہاں پہ اور ہم کہاں تھے؟ تمہارے پاس اتنی آرٹلری، اتنا مین پاور، یو ور دا سپر پاور گائز، کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا؟ تو اس کو نا بات سمجھ آ گئی تھی، مگر مسلمانوں کو بات سمجھ نہیں آئی. اس پرشین جنرل نے کہا کہ when the fight was between you and us it was peanuts. جب جنگ ہمارے اور تمہارے بیچ میں تھی تب بڑی آسان تھی، مسئلہ ہی کوئی، تم کون تھے؟ لیکن how can we fight the one above the heavens؟ جو آسمانوں کے اوپر، اسے کیسے لڑیں گے ہم نے کیا کیا، میں نے اور آپ نے، ہم نے جو آسمانوں کے اوپر ہے نا اس سے بے وفائی کی ہے. ہماری شادیوں پہ دیکھ لیں آپ، ہماری وفات پہ دیکھ لیں، لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں. اللہ کے امیر نے نہ فرمایا. شادی پہ ڈانس فلورز، ڈسکو لائٹس، اسموک، ناچ گانے کے بغیر، اور جو ویڈیوز میں اور آپ وائرل کرتے ہیں وہ ناچ گانے کی کرتے ہیں. یہ ہمارا لیٹمس ٹیسٹ ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں کہ ایون میرے پیرنٹس نے بھی کہا تھا کہ بیٹا شادی کا تو خوشی کا تو موقع ایک دفعہ تو موقع اللہ نے دیا، انجوائے کر لو، کیا ہے ایک ہی دفعہ تو خوشی کا موقع آتا ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی دفعہ آزماتا ہے. اللہ زندگی میں 2 موقعوں پہ آزماتا ہے، ایک خوشی کے موقع پہ اور ایک غم کے موقع پہ. اللہ نے ایک ہی دفعہ پیپر لیا اور اسی میں فیل ہو گئے، اسی میں اپنا دین بیچ دیا. یاد رکھیں، خدا کی قسم، میرا انالیسز ہے، پاکستان کبھی چینج نہیں ہو پائے گا جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کرتے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٌ، اور اللہ نے تو پہلے بہت معاف کر لیے تمہارے گناہ، تمہارے اپنے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. یہ ہمیں ڈیوائن ریولیشنز، جو ہمارا ڈیوائن لا ہے، ہمیں بتاتا کوئی نہیں ہے کہ زمین اور سمندروں میں فساد پھیل گیا، کرپشن، ایول. کیوں؟ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے. اور چینج کب آئے گا؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک میں اور آپ اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے نا، چینج کبھی نہیں آئے گا. میں یہاں پہ کھڑے ہو کے لمبی لمبی اسپیچز کر لوں نا، دیکھیے جو ہم میں اور صحابہ میں فرق تھا نا وہ یہ تھا کہ وہ باتیں کم کرتے تھے، عمل زیادہ کرتے تھے. اور ہم تقریروں کے ماہر ہیں، ہم ٹاک شوز، ہم دیکھ لیں کتنے ٹاک شوز چل رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ حل ہوا، کتنے اسپیچز ہوتی ہیں، مسئلہ حل ہوا. ہم عمل میں کمزور ہیں اور ہم باتوں میں بہت آگے ہیں ان سے. ہم کہتے ہیں معاشرے کے رسول ہیں، ہم جان بھی قربان کر دیں گے، ہم بتیاں جلاتے ہیں، ہم ٹائر جلاتے ہیں، ہم کھڑکیاں توڑتے ہیں، ہم روڈ بلاک کر دیتے ہیں عشق رسول کے نام پہ، اور ہم لوگوں کا انفارچونیٹلی قتل کرتے تھے عشق رسول کے نام پہ. فیک لو. صحابہ نے کبھی لائٹیں نہیں جلائی تھیں، نہ کبھی نعرے مارے تھے، نہ کبھی یہ روڈیں بلاک کی تھی، نہ کبھی کھڑکیاں توڑی تھیں، نہ کبھی ٹائر جلائے تھے. انہوں نے صرف کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر محبت کر کے دکھائی، محبت کر کے دکھائی. ایک خاتون تھی، وومن امپاورمنٹ تو اسلام سکھاتا ہے، مرد تو مرد قربانیوں میں، خواتین بھی ان سے آگے. احد کا اعلان ہوا تو ایک خاتون نے اپنے باپ کو کہا کہ نکلیں آپ، اللہ کے نبی نے بلایا ہے. اپنے شوہر کو کہا کہ نکلیں، بھائی کو کہا نکلیں، اور وہ پہلے سے تیار تھے. جب وہ گئے، احد میں ڈیمیج ہوا، واپس آ رہے تھے تو وہ خاتون گھر سے باہر نکلی ٹو ویلکم. کس کو ویلکم کیا ہوگا؟ باپ کو، بھائی کو، یا ہسبینڈ کو؟ پوچھتی ہیں ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کیسے، مجھے یہ بتاؤ. تو ایک صحابی نے کہا تمہارا باپ شہید ہو گیا. تو انہوں نے کہا میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے. ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حبیب کیسے، مجھے یہ بتاؤ. دوسرے نے کہا، ایک گروہ آیا کہ ہم نے تیرے بھائی کو نیزے لگتے ہوئے دیکھے اور وہ شہید ہو گیا. انا للہ، کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بٹ ما فعل رسول اللہ، اللہ کے حبیب کیسے، مجھے. سو چینج یور سیلف ٹو چینج دا ورلڈ انشاءاللہ. اس 6 فٹ کے بدن پہ ہم جب تک شریعت نافذ نہیں کریں گے تو پاکستان تب تک کامیاب نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب سے آنا یہاں پہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.